دیکھو سیاست میں کوئی ہر پہ آخر نہیں ہے, ریویو بھی ہو سکتا ہے پرووائڈڈ وہاں کے حالات چینج ہو. اگر وہاں کے حالات چینج ہو گئے, ہمیں وہ ماحول ملا جو ملنا چاہیے, ہمارا نشان ریسٹور ہو گیا, ہماری پارٹی کو اجازت ملی, ہماری لیڈرشپ کو اجازت ملے گی, ہمارے لوگوں کو یہ نہیں ہوگا کہ ان کو اٹھایا جائے گا, ان کو یہ نہیں ہو جائے گا, ان کو فورس کیا جائے گا, ان کی لائلٹیاں چینج ہوگی. اس لیے پھر ہم ضرور کریں گے. یہ خان کا ووٹ ہے, ہمیں معلوم ہے کشمیر کے عوام کے جو فیصلے ہیں وہ کشمیر کی عوام خود کرے, کشمیر کاس کو نقصان نہ ہو, کشمیر کے پہ ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ نہ ہو. دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی جو ڈیموکریسی پہ بلیو کرتی ہے, اور ہم اسٹرانگلی ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں, اور اس میں اس بات پہ بھی اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں کہ عوام کا ایک ہی رائٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس پروسیس میں پارٹیسپیٹ کرے. یہ کسی بھی پارٹی کے لیے بھی سخت فیصلہ ہوتا ہے بوائکاٹ پہ کرنا, بٹ ہم نے سارے سرکمسٹانسز کو دیکھ کے یہ فیصلہ کیا تھا, اور ہم نے اس میں پولیٹیکل کمیٹی کو بھی انوالو کیا تھا, لیگل کو بھی کیا تھا, کور کمیٹی کو بھی کیا ہے, ہم نے اپنے الائنس سے بھی مشورہ کیا تھا, ہم نے جو آزاد کشمیر کی قیادت ہے ان سے بھی مشورہ کیا تھا. دیکھو اگر آپ آزادانہ قسم کا ماحول وہاں پرووائڈ نہیں کریں گے, ہم نے بڑے سارے دیکھے آزاد کشمیر میں, ہم نے سے پہلے ہم نے پنجاب میں دیکھا, ہم نے ہری پور میں دیکھا, ہم نے گلگت بلتستان میں دیکھا, تو یہ ایک بڑا ہارڈ ڈیسیجن تھا, بٹ وی ہیڈ ٹو ٹیک اٹ بیکاز ہم نے مینڈیٹ کا قدر کرنا ہے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ جن کو ووٹ دے دیں ان کو پارٹیسپیشن کا بھی حق ہو. تو ہم نے بڑا سوچ سمجھ کر کے یہ فیصلہ کیا ہے, اور ہم نے اس فیصلے کرنے سے پہلے آزاد کشمیر کی قیادت کو بھی ساتھ بٹھایا تھا, اور آزاد کشمیر کی قیادت نے جو لوگ پارلیمنٹری بورڈ میں تھے ان کو بھی سارا بٹھایا تھا, جو اپیلیٹ بورڈ کو تھے اس کو بھی ہم نے سارا بٹھایا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ قیوم نیازی صاحب نے اپنے جو پروپوزڈ یا ریکمنڈڈ ٹکٹ ہولڈرز تھے ان سے بھی مشورہ کیا تھا. اس وقت حالات ایسے نہیں تھے. دیکھیں ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو اسپیس نہیں دینا, اگر آپ نے اس کو آئسولیٹ کرنا ہے, آپ نے اس کو الیکشن نہیں کرنے دینا, آپ نے ان کے بندوں کو اٹھانا ہے, آپ نے ان کا نشان لینا ہے, آپ نے, تو پھر ایسے الیکشن کا کیا فائدہ. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے میک شور کرے کہ سارے پولیٹیکل پارٹی پارٹیسپیٹ کرے, وہاں فری ٹرانسپیرنٹ ماحول ہو, اور یہ جو پہلا نوٹیفیکیشن ایشو ہو جاتا ہے اس سے لے کے آخر تک یہ سارا پروسیس فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چلے, جو کہ وہ نہیں تھی. اس لیے ہم مجبور تھے اس سرکمسٹانسز میں کہ ہم عوام کی امنگوں کے مطابق اس کا بوائکاٹ کریں, اور ہم نے بوائکاٹ کیا, اینڈ وی اسٹینڈ بائی اٹ. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کی جو وہاں کی الیکشن کمیشن ہے یا حکومت ہے, چاہے یہ حکومت ہو یا وہاں کی حکومت ہو, یہ ان حکومتوں کی ناکامی ہے کہ وہ آپ کو وہ ماحول نہیں پرووائڈ کر سکتے جس میں آپ الیکشن کر سکے. ٹکٹ کا بڑا بہترین پروسیس ہم نے چلایا. ٹکٹ جتنے بھی تھے ہم نے پارلیمنٹری بورڈ بٹھایا تھا, انہوں نے لوگوں کو بلایا تھا. ہمارے 33 جو حلقے ہیں اس کے آزاد کشمیر کے, ان کے لیے تقریباً 138 اپلیکنٹس آئے تھے, ان کا انٹرویو کیا تھا. اس لیے پاکستان میں مہاجرین کی جو 12 سیٹیں تھیں ان کے لیے بھی کوئی 50 کے لگ بھگ 60 کے قریب سیٹیں آئی تھیں. انہوں نے سارا پروسیس کیا تھا, ہمیں ریکمینڈ کیا تھا. اپیلیٹ بورڈ بنایا تھا جو میں نے نوٹیفائی کیا تھا, اس میں بھی سارے لوگ موجود تھے. ہم یہ کرتے, لیکن سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ کیا وہاں ماحول ہے الیکشن کا یا نہیں. اب جو بوائکاٹ کا فیصلہ یہ بالکل ہے. ATC میں ٹرائل, وہ جو علیمہ خان صاحبہ کا ٹرائل ہے اس پہ ہمیں بہت سخت تشویش ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمیں کوئی بھی ٹرائل فری فیئر نہیں ملا, ہمیں امپارشل نہیں ملا, ہمیں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نہیں ملا. میں سب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ خان صاحب اور خان صاحب کے خاندانوں کے خلاف مزید اگر ایڈورس آرڈر آئیں گے, اور مزید ان کے خاندانوں میں سے جو لوگ جائیں گے, خان صاحب جیل میں, بیوی ان کی جیل میں, بھانجے ان کے جیل میں, اگر ان کی بہنوں کو بھی جیل کی آپ سزائیں دیتے ہیں تو یہ آپ ملک میں ایک بہت بڑا تفرقہ اور تناؤ اور ڈیوائڈ پیدا کر رہے ہیں. اسی سے پرہیز کریں. وہ دونوں بہنیں آتی ہیں تینوں. میں یہ کہوں گا ATC میں ٹرائل, وہ جو علیمہ خان صاحبہ کا ٹرائل ہے اس پہ ہمیں بہت سخت تشویش ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمیں کوئی بھی ٹرائل فری فیئر نہیں ملا, ہمیں امپارشل نہیں ملا, ہمیں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نہیں ملا. میں سب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ خان صاحب اور خان صاحب کے خاندانوں کے خلاف مزید اگر ایڈورس آرڈر آئیں گے, اور مزید ان کے خاندانوں میں سے جو لوگ جائیں گے, خان صاحب جیل میں, بیوی ان کی جیل میں, بھانجے ان کے جیل میں, اگر ان کی بہنوں کو بھی جیل کی آپ سزائیں دیتے ہیں تو یہ آپ ملک میں ایک بہت بڑا تفرقہ اور تناؤ اور ڈیوائڈ پیدا کر رہے ہیں. اسی سے پرہیز کریں. وہ دونوں بہنیں آتی ہیں تینوں, وہ اپنے بھائی کے لیے آتی ہیں, وہ جہاں بھی جاتی ہیں بھائی کے لیے جاتی ہیں. وہ ہمیشہ نہتے ہاتھ ہوتے ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. وہ جب آ جاتی ہے تو ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگ یا اس کی فیملی, یہ ان کا رائٹ